لوگ صوفیوں سے باتیں سنتے ہیں قرآن مکنون کی اور پوچھتے مسئلہ مولویوں سے ہیں۔ ارے بھائی تو نے قرآن مکنون والے کی بات سنی ہے، اس کے بارے میں قرآن مکنون والے سے ہی جا کے فتویٰ لینا۔ اب جیسے بلے شاہ نے کہا کہ کھا کباب پی شراب پر بال ہڈاں دی اگ، چوری کر تے پن گھر ربدا اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ۔ اگر تو مولوی سے فتویٰ لینے جائے گا تو وہ کہے گا کہ بلے شاہ تو کافر ہے، اور تو میرے پاس آیا تو میں کہوں گا بلے شاہ تو عاشق الہی ہے، تم کہو گے اس نے تو اللہ کو ٹھگ کہا ہے، تو میں کہوں گا تو ٹھگی ہے نا وہ۔ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، وہ ہم کو کہا کہ اللہ اللہ کرو، ہم نے اللہ دل میں لیا ہے، اس نے ہمارا پورا وجود ٹھگ لیا، اب کسی اور کے رہے ہی نہیں، ہم اب صرف اللہ کے ہو گئے نا۔ کھا کباب، بلے شاہ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کباب کھانے کے لیے؟ لوگ تو ویسے ہی کباب کھاتے تھے کہ نہیں؟ شراب بھی لوگ پیتے تھے نا، تو یہ کوئی اور ہی کباب اور ہی شراب ہے نا، یہ کوئی اور ہی شراب ہے، یہ کوئی اور ہی کباب ہے۔ کبھی آپ نے اپنی ہڈیوں کو جلایا ہے؟ نہیں نا، تو کباب تو کوئلے کے اوپر پکتا ہے، یہ کباب ہے جو ہڈیوں کو جلا کے پکایا جاتا ہے۔ اب یہ کیسے پکتا ہے؟ جو لوگ حضرت ابوبکر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ سن لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، ان کا یہ عالم تھا، سارا دن حضور کے ساتھ رہتے، رات کو آرام فرمانے کے لیے جب اپنے گھر میں جاتے تو ساری رات گھر میں کھڑے رہتے حضور کی یاد میں، اور حضور کی یاد میں جو ان کا جو دل کی کیفیت ہوتی تھی، ظاہری طور پر گوشت کے جلنے کی گھر والوں کو بو آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ تمہارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو گوشت کے جلنے کی بو آتی ہے، یہ ابو بکر کا قلب ہے جو میرے عشق میں جلتا ہے تو بو آتی ہے۔ ابو بکر صدیق کے نس نس میں اللہ کے رسول کا عشق دوڑتا تھا نا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے نس نس میں اللہ کا عشق دوڑتا تھا، تم تو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہو نا، اور نبی کے خلیفہ کی سنت پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر تمہارے بھی نسوں میں اللہ کا عشق دوڑنا چاہیے نا، تمہارے بھی نسوں میں اللہ کے رسول کا عشق دوڑنا چاہیے نا۔ تو جب وہ عشق دوڑے گا نا تو پھر جلنے کی بو آئے گی نا، وہ جو بو آئے گی عشق کے آگ سے جلنے کی، اس کو کباب کہا ہے۔ پھر کسی نے یہ بھی کہا کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست، ہر رگے من تار گشتہ، میرے باطن کی رگ رگ میں آگ دوڑ رہی ہے، ہر رگے من تار گشتہ حاجت زنار نیست، میں تو یہیں جہنم میں جل رہا ہوں آگ میں، مجھے جہنم میں ڈال کے کیا ملے گا؟ ہر رگے من تار گشتہ حاجت زنار نیست۔ وہ قرآن اور ہے، یہ قرآن اور ہے، جس قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ قرآن حضور کے سینے میں ہے۔ اس قرآن کے لیے سفید کاغذ چاہیے نا، اس قرآن کے لیے سفید سینہ چاہیے۔ یہ قرآن لکھیں گے تو بلینک پیپر چاہیے نا، وہ قرآن چاہیے تو بلینک ہارٹ چاہیے نا، جس میں کچھ نہ ہو۔ اچھا جی، اب یہ جو قرآن تھا، قرآن مکنون جو تھا، جو حضور پاک کے سینے میں تھا، تو اس میں تو صرف 2 ہی حصے تھے نا، اور باقی قرآن مکنون کدھر ہے؟ پھر اس کے 2 مزید حصوں کے لیے ہمیں دوسرے لطیفے میں جانا پڑے گا۔ لطیفہ خفی میں گئے، وہاں قرآن کے مکنون کے 2 حصے عیسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے نا۔ قرآن مکنون کے تو 10 حصے ہیں نا، تو وہ 10 حصے یہ 5 لطیفوں کے اندر ہیں، ایک ایک لطیفے میں 2 حصے ہیں قرآن مکنون کے۔ وہ 2 کیوں ہیں؟ کہ ایک حصہ اس مرسل کے اپنے لیے اور دوسرا حصہ اس کے ولیوں کے لیے۔ اب کان کھولو، آنکھیں بھی کھولو، اگر 2 حصے تھے تو ایک حصے میں وہی علم اور دوسرے حصے میں بھی وہی علم ہوا، تو پھر 2 حصوں کی کیا ضرورت ہوئی؟ تو جو نبیوں کو علم دیا تھا وہ ایک حصہ تھا نا، تو جو ولیوں کے لیے تھا وہ دوسرا حصہ تھا، وہ تھوڑا مختلف ہوگا نا۔ پھر تو کہے گا کہ سنت کے مطابق نہیں کر رہا، حدیث میں کدھر لکھا ہے دکھاؤ۔ وہ جو حدیث میں جو لکھا ہوا وہ پہلے حصے کا ذکر ہے نا، جو ان کا دوسرا حصہ جو ان کے ولیوں کے لیے تھا
تو وہ ولی اس پر جب عمل کریں گے تو وہ پہلے حصے سے مطابقت میں کیسے ہوگا؟ پہلے حصے جیسا تو نہیں ہوگا نا. پھر تم کہو گے حضور پاک نے تو نماز پڑھی، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. پہلے حصے میں لکھا ہے، دوسرے میں نہیں لکھا ہے. پہلے حصے میں لکھا. اب ہم سوچا کہ تھوڑا تھوڑا کھولتے جائیں. تو قرآن مکنون کے کتنے حصے ہیں؟ حضور پاک کے سینے میں کون سے ہیں حصے جن کا تعلق حضور کی نبوت اور رسالت سے ہے؟ تو باقی کدھر ہیں بھائی؟ باقی حصے باقی مرسلین کے پاس ہیں نا. یہ تو آسان سی بات ہے نا. دو حصے ہر مرسلین کو ملے ہیں نا، تو باقی مرسلین کے پاس ہیں. بھول گئے تھے؟ بھول گئے تھے کہہ رہا جی بالکل. اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کا تعلق کس قرآن سے ہے. بھئی آپ کا تعلق اگر اس ظاہری قرآن سے ہے تو آپ اس محفل سے نکل جائیں، کیونکہ ہم تو دوسرے قرآن کی بات کر رہے ہیں. وہ دوسرا قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا نا. اور انصاف سے کام لیں. جس قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر فتویٰ بھی اسی آدمی سے جا کے لیں جو اس قرآن کا عالم ہو. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گاڑی خریدو تم BMW کے گیرج سے اور شکایت کرو کہ یہ چل نہیں رہی مرسیڈیز والوں کے پاس؟ نہیں نا. تو ہم قرآن مکنون کی تعلیم دے رہے ہیں نا. جو قرآن مکنون کی تعلیم دے رہے ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی تمہیں شک ہے تو کسی ایسے عالم سے جا کے پوچھو جو قرآن مکنون کا عالم ہو. ہاں، وہ ظاہری قرآن والا جو عالم ہے وہ تو کہے گا یہ کفر ہے، کیونکہ یہ جو ظاہری قرآن والے جو عالم ہیں یہ قرآن مکنون والوں کو کافر کہتے ہیں، اور یہ جو قرآن مکنون والے عالم ہیں یہ ان ظاہری قرآن والوں کو جاہل کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ جاہل ہیں. اور حضور پاک نے بھی منع کیا تھا کہ اتقوا عالم جاہل، جاہل عالموں کے پاس مت جانا. قیل من عالم جاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ جاہل عالم کون ہے؟ کہا عالم اللسان و جاہل القلب، کہ جس کی زبان کے اوپر ہی علم ہو، جس کا قلب جاہل ہو یعنی سیاہ ہو. تو آج کے دور میں جنہوں نے فتوے سرکار گوھر شاہی کی ذات کے اوپر لگائے وہ عالم وہ تھے جو صرف اس ظاہری قرآن کو جانتے ہیں، جو قرآن مکنون کو نہیں جانتے، جو اس قرآن کو نہیں جانتے جو محمد رسول اللہ کے سینے میں ہے. اور میں غلام گوھر شاہی وہ قرآن بتا رہا ہوں جو گوھر شاہی نے قرآن مجھے سکھایا ہے، وہ قرآن مکنون ہے. ہاں، اس قرآن مکنون سے اسلام تباہ ہوتا ہے لیکن ایمان زندہ ہوتا ہے. اس سے اسلام تباہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن اس سے ایمان زندہ ہوتا ہے. اور ایمان افضل درجہ ہے اسلام سے، اور ایمان سے بھی افضل درجہ احسان کا ہے. جو اسلام پر محدود ہو جائے وہ مسلم، جس کے کلمہ دل میں اتر جائے وہ صاحب ایمان، وہ مومن ہے. اور جو رب کو دیکھ لے وہ درجہ احسان پر ہے، وہ محسن ہے. اب سرکار گوھر شاہی نہ ہم کو اسلام کی تعلیم دینے آئے، نہ ہم کو ایمان کی تعلیم دینے آئے. انہوں نے شروعات درجہ احسان سے کی ہے کہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. وہ دیدار الہی سکھانے کے لیے آئے ہیں. تو سلطان حق باہو نے بھی ایک بات کہی، جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کائی، میرا عشق سلامت رکھیو باہو ایمان نو دیوں دروئی ہو. یہ تو روحانی سفر ہے. پہلا مقام ایمان کا آئے گا، وہاں اگر ٹھہر گئے تو مومن ہیں، بس ولی تو نہیں بنیں گے نا، اللہ والے تو نہیں بنیں گے نا، ایمان والے بنیں گے نا. بھئی مومن بنیں گے، ایمان والے بنیں گے نا. اگر ادھر ہی رک گئے تو بس مومن رہو گے، اور اگر ولی بننا ہے تو پھر ایمان کی منزل سے آگے جانا پڑے گا، عشق کی طرف جانا پڑے گا، دیدار کی طرف جانا پڑے گا. بات ساری کی ساری یہی ہے کہ سرکار گوھر شاہی آپ کو درجہ احسان دیدار الہی سے شروع کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کی باتیں کیوں نہیں کر رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی باتیں کیوں نہیں کر رہے. اب بھائی اسلام کی باتیں جو ہیں گوھر شاہی کا موضوع نہیں ہے. اسلام سکھانے والے بہت آئے ہیں، داتا علی اجویری کم نہیں تھے اسلام سکھانے والے، نظام الدین اولیاء، بابا فرید، انہوں نے تم کو اسلام ہی تو سکھایا ہے، کون سا ہندو بنایا تھا.
خواجہ غریب النواز نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان ہی کیا تھا نا، مومن کتنے بنائے؟ اسی طرح یہ جو لوگ تھے انہوں نے اسلام آگے پھیلایا ہے، اسلام مولویوں نے نہیں پھیلایا، اسلام ولیوں نے آگے پھیلایا ہے، تو اتنے سارے تو آ گئے نا اسلام پھیلانے والے، ایمان دینے والے بہت کم آئے۔ تو اب آخری دور ہے، اب اللہ تعالیٰ نے سرکار گوھر شاہی کو بطور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام درجہ احسان دینے والا بھیجا ہے۔ درجہ احسان کیا ہے؟ کہ جب تم رب کی عبادت کرو تو دوران عبادت اس کا دیدار کرو، اس کو دیکھو۔ یہ سرکار گوھر شاہی کا بطور امام مہدی یہ پیغام ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اب آپ آگے کہیں بھئی سرکار گوھر شاہی نے کبھی وضو کے مسائل بیان نہیں کیے، کبھی آپ کہیں کہ بھئی سرکار گوھر شاہی نے کبھی زکوٰۃ کے مسائل بیان نہیں کیے۔ ارے بھئی یہ سرکار گوھر شاہی کا سبجیکٹ نہیں ہے یار۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ سرکار گوھر شاہی والے وضو کو نہیں مانتے۔ ارے بھئی یہ کوئی بات ہے؟ آپ اسکول میں کالج میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اسکول کالج یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی کیمسٹری کا لیکچرر ہے تو اپنی کلاس میں آ کے کیمسٹری سکھائے گا، اور آپ کہیں جی آپ فزکس کو نہیں مانتے کیا، تو وہ چماٹ مارے گا منہ پہ۔ ہاں بولے یار کیسی باتیں کر رہے ہو تم، کیا مطلب ہے کہ فزکس کوئی خدا ہے جو میں مانوں؟ بھائی میرا سبجیکٹ کیمسٹری ہے، میں کیمسٹری پڑھانے آیا ہوں۔ پھر اگر کوئی انگریزی پڑھانے آئے گا اور وہ ایک بھی سائنس کی بات نہ کرے تو آپ کہیں گے جاہل آدمی ہے یار، اس نے ایک بھی سائنس کی بات نہیں کی۔ لیکن جاہل تو آپ ہیں، جس کا جو سبجیکٹ ہے وہ سکھائے گا۔ سرکار گوھر شاہی کا سبجیکٹ شریعت نہیں ہے، سرکار گوھر شاہی کا سبجیکٹ کیا ہے؟ عشق۔ اور عشق تک پہنچنے کے لیے سرکار گوھر شاہی نے ابتدا طریقت سے کی ہے۔ طریقت سے کیوں کی ہے؟ کیونکہ طریقت کے ذریعے قلب کا دروازہ کھلے گا، اور جن مخلوقوں کے ذریعے تو عشق تک پہنچے گا نا وہ قلب کے اندر بند ہیں، جب تک قلب کھلے گا نہیں تو وہ باہر نہیں نکلیں گے نا۔ Amra TV, the place to connect with God.